اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بابا فرید گنج شکر اور ایک درویش کا قصہ جو اپنا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، اور وہ اپنا ہاتھ کیوں کاٹتا ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پورے واقعے کی سمجھ آ جائے۔ اور ایک گزارش بھی ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیستان میں قیام کے دوران مجھے پتہ چلا کہ شہر سے باہر ایک غار میں ایک درویش مقیم ہے جو ہر وقت یاد خدا بندی میں مشغول رہتا ہے۔ میں چند درویشوں کے ہمراہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو ذکر خدا بندی میں مشغول ہو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد ہماری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں نے 20 برس تک سیر و سیاحت کی اور پھر میں ایک درویش کی خدمت میں پہنچا جو ایک پہاڑی جنگل میں مقیم تھے اور وہاں کسی پرندے کا گزرنا تھا۔ میں نے خیال کیا اس جگہ کیسے رہتے ہوں گے جہاں کھانے کو کچھ دستیاب نہیں۔ ابھی یہ خیال میرے دل میں تھا، ان درویش نے کہا، تم حیران ہو کہ مجھے رزق کیسے ملتا ہے جبکہ تم اللہ تعالیٰ کو رازق مانتے ہو؟ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو رزق مقدر کیا ہے وہ ضرور ملے گا۔ پھر انہوں نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ دیکھو۔ پھر انہوں نے فرمایا، یہ جو پتھر سامنے پڑا ہے اسے توڑو، اور جب میں نے وہ پتھر توڑا تو اس میں سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا تھا۔ انہوں نے فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیڑے کو بھی پتھر میں رزق دیا، تو کیا وہ مجھے میرا رزق نہیں دے گا؟ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ درویش کہنے لگے، میں رات انہی کے ہاں مقیم رہا اور افطار کے وقت ایک شخص آیا جس نے 2 روٹیاں اور تھوڑا سا حلوہ ان کے سامنے رکھا، اور جب وہ درویش تلاوت قرآن مجید سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تم حیران تھے کہ میرا رزق کہاں سے آتا ہے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق پہنچا دیا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں ان سے رخصت ہوا اور اب 30 برس گزر چکے مجھے رزق عالم غیب سے مل جاتا ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم اس درویش کے ہاں مقیم رہے اور جب شام ہوئی تو ہم نے ان کے ہمراہ نماز مغرب ادا کی، اور پھر ایک شخص آیا جس کے سر پر خوان تھا اور اس نے وہ خوان ان کے سامنے رکھ دیا۔ اس درویش نے وہ خوان ہمارے آگے کر دیا اور پھر ہم سب نے اس سے سیر ہو کر کھایا مگر اس خوان سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ پھر ان درویش نے اپنے پاؤں سے زمین کو ٹھوکر لگائی اور وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ ہم نے وہ پانی پیا اور خوب سیر ہو کر پیا، پھر وہ خوان اور پانی کا چشمہ دونوں غائب ہو گئے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، صبح ہوئی اور جب ہم اس درویش سے رخصت ہونے لگے اور مصافحہ کرنا چاہا تو میں نے دیکھا کہ ان کا ایک ہاتھ نہیں تھا۔ میں نے حیرانگی کا اظہار کیا تو انہوں نے فرمایا، ایک دن میں تازہ وضو کے لیے غار سے باہر نکلا تو مجھے ایک دینار ملا۔ میں نے وہ دینار اٹھا لیا۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ تو جھوٹا ہے اور تو کہتا تھا کہ میں متوکل ہوں، اور میرا وعدہ بھی تجھ سے یہی تھا کہ اگر تو نے توکل کیا تو میں تیرے رزق کا ضامن ہوں گا، مگر تو نے اس دینار کو اٹھاتے ہوئے اپنے وعدے کو فراموش کر دیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس درویش نے کہا کہ جب میں نے غیب سے آواز سنی تو فوراً وہ دینار پھینک دیا اور اپنا وہ ہاتھ جس نے اللہ عز و جل کی رضا کے بغیر دینار اٹھایا تھا اسے بھی کاٹ پھینکا۔ اور اب 20 برس ہوئے میں اپنی اس حرکت پر نادم ہوں اور اپنی نگاہیں آسمان کی جانب بلند نہیں کرتا اور خود کو ملامت کرتا ہوں کہ میں نے ایسی حرکت کیوں کی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے صالح بندے ایسے ہی ہوتے ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی یاد خداوندی سے غافل نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، اسی لیے ان کے رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ خود ہے اور وہ اپنے رزق کے لیے خوار نہیں ہوتے۔ بے شک دوستو، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔